إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، معزز علماء کرام اور خواتین اسلام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ ہم سب کو اشرف المخلوقات کے اندر پیدا فرمایا اور بہت ساری ڈھیر نعمتوں سے نوازا. بعد بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی و بارک علیہ. محترم سامعین و سامعات، اس وقت جو ملک کے جو حالات ہیں اس سے ہم سب واقف ہیں، جانتے ہیں، اور دن بدن سدھرنے کے بجائے اور بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک تو دنیا کے حکمراں اور آپس میں جو پڑوس ہیں وہ بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں. اس کے بعد ابھی جو موسم چل رہا تھا، بڑا ہرا بھرا کا موسم ہونا چاہیے تھا، مگر سب الٹا نظر آ رہا ہے. سرسبز و شاداب اور چاروں طرف کھیتیاں لہلہاتی ہوئی نظر آنی چاہیے تھی. آج وہ سب کھنڈرات اور اڑتے ہوئے دھول اور گرد و غبار نظر آ رہے ہیں. آخر اس طرح کے دن دیکھنے کو کیوں پڑ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ماحول ہوا؟ اگر قرآن و احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا
جو زمین کے اندر جو فساد ہیں، جو تباہی ہیں، جو بربادی ہیں، جو خرابی ہیں، جو عذاب ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آبادیوں کے اندر جو بھی دیکھ رہے ہیں عذاب کی شکل میں، سمندروں کے اندر جو بھی دیکھ رہے ہیں عذاب کی شکل میں، طوفان ہے، موج ہے، لہریں ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے دنیا کے لوگوں جو تم زمین پر دیکھتے ہو، آبادیوں میں دیکھتے ہو، بستیوں میں دیکھتے ہو، شہروں میں دیکھتے ہو، اپنے ماحول میں دیکھتے ہو، سمندروں میں دیکھتے ہو، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم تمام گناہوں کا پکڑ نہیں کرتے ہیں بلکہ چند گناہوں کو پکڑ لیتے ہیں، چند گناہوں کا ایک معمولی سی جھلک ہم دکھلا دیتے ہیں۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ انسان چھوڑ دے، گناہ کرنا چھوڑ دے، نیکی کی طرف آ جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا کانا رہم مشرکین، اکثر لوگ مشرک تھے، اکثر لوگ مشرک تھے، شرک کرتے تھے، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی مانتے تھے۔ ابھی دیکھیے یہ آج ذوالحج کی 29 تاریخ ہے، انشاءاللہ چاند نظر آ سکتا ہے، محرم کی تاریخ شروع ہوگی، کیا ناٹک اور کیا ڈرامے ہوں گے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور لطف اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ یقین رکھ کر کے کام کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ وشواس رکھتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں بہت ثواب کا کام کر رہے ہیں، بڑی نیکی کا کام ہے، اور یہ لوگ مشکلوں میں یہ کام آتے ہیں۔ کہاں گئے بڑے بڑے بابا، کہاں گئے بڑے بڑے اولیاء؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء، اللہ نے اولیاءوں کی اتباع کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اتباع کرنے کا حکم دیا ہے تو قرآن و حدیث۔ کہاں گئے بڑے بڑے لوگ؟ آج تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن احادیث کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بیکار ہے۔ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے سائنسداں ہیں، بڑے بڑے میزائل بنانے والے ہیں، کہاں گئے بڑے بڑے لوگ؟ آج سروں کے اوپر پانی کے بادل ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، کیوں نہیں برساتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ سائنسداں ترقی کرتے کرتے چاند تک پہنچ گئے ہیں، میں تو کہتا ہوں بادل تک نہیں پہنچا ہے۔ کہاں گئے بڑے بڑے لوگ؟ کبھی غور کیا؟ اس مشکل کا دور کرنے والا کون ہے؟ واللہ انزل من السماء، اللہ ہی ہے آسمان سے بارشوں کو نازل کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور ہم مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں یہ غریب النواز ہے، یہ امیر النواز ہے، یہ اولاد النواز ہے، یہ فلاں نواز ہے۔ اور معاف کیجیے گا بہت سارے اہل حدیث بھی یہ یقین رکھتے ہیں، اس کے اندر ڈاؤٹ ہے، شک ہے، پتہ نہیں کیا کر دے گا کیا نہیں، شک ہے۔ کیوں نہیں ان باباؤں کے پاس جا کر کے فریاد کرتے ہیں کہ ہم کسان ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، آپ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کر دیجئے جا کر کے کھیتوں میں بارش ہو جائے، کھیتی ہو جائے، راحت مل جائے۔ کوئی ہے؟ امن یستر، کوئی ہے فریاد سننے والا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ غور
دیکھیے، غور کر کے دیکھیے، کوئی ہے آسمان سے بارش کا نزول کر دے، سائنسدان، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے اولیاء آج اس دھرتی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہے مشکل کشا؟ اللہ فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، یہ لوگوں کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، یہ لوگ خود پیدا کیے گئے، یہ لوگ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اور ان بیچاروں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ آج لوگ انہی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اپنی مشکلیں، اپنے پریشانیوں کو لے کر کے کہ یہ لوگ ہماری مشکلیں، ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے۔ کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے تو ابھی تک تو بارش ہو جاتی، دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت نہ آتی، کوئی پریشانی نہ آتی، جو چاہو سو کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں، کوئی حل کرنے والا نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ ہم مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ہم لوگ ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہی عقیدہ یہ لوگ بھی رکھتے ہیں، یہ چینی ہے، یہ سیڑھی ہے، یہ چھت پر جانے کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، یہ اللہ تک جاتے ہیں وغیرہ۔ کہاں ہے سیڑھی؟ کیوں نہیں فریاد کر لیتے ہیں؟ اتنی بڑی مصیبت اور آفت آئی ہوئی ہے اس ملک کے اندر، کہاں یہ بڑے بڑے اولیاء ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اور مسلمانوں، اللہ نے تمہیں ایک موقع دیا تھا کہ جس طرح نبی کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی، اس کے بعد کے زمانے میں ہوئی، کیا حل تھا؟ کیا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ کیا ہم لوگوں نے اپنایا؟ نہیں۔ کہیں کہیں دو چار آدمی سے کام چلتا تو پھر باقی کے اوپر کیا اسلامی قوانین کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں تھا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ دو ہی چار آدمی نمازی بنا دیتے، پرہیزگار بنا دیتے، باقی لوگ گناہ کرتے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ اسلام کے قوانین سب کے اوپر ہے، یہ توحید سب کے اوپر ہے، یہ رسالت سب کے اوپر ہے۔ جو اسلام کی جو 5 بنیادی چیزیں ہیں یہ سب کے اوپر ہے، امیر ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، لاچار ہوں۔ ان میں جو سب سے اہم جو چیزیں ہیں توحید اور رسالت کے بعد وہ ہے نماز۔ کتنے ہم لوگوں نے نماز پڑھی؟ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ جمعے کے دن بھی آتے ہیں، جب منبر پر خطیب خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تب آتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیثوں کے اندر ہے کہ جمعہ کے دن صبح ہی سے فرشتے رجسٹر لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آنے والے جو پہلا نمبر پر آتا ہے دوسرے سب کا نمبر وار نام لکھتے ہیں، اور ثواب اونٹ کے برابر ہے، گائے قربانی کرنے کے برابر ہے، وغیرہ وغیرہ کی لمبی فہرست ہے۔ جو لوگ ممبر پر چڑھنے کے بعد آتے ہیں ان کا نام اس رجسٹر میں لکھا نہیں جا رہا، یاد رکھیے گا۔ جو لوگ خطیب ممبر پر چڑھنے کے بعد جو آ رہے ہیں اس کا نام اس رجسٹر پر نہیں لکھا جا رہا ہے، اور جب بیٹھ جاتے تو فرشتے سمیٹ کر امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ عجیب و غریب، ہم لوگ 5 وقت تو پڑھتے ہی نہیں، الا ماشا 2-4، اور باقی لوگ جو بھی جمعہ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی رجسٹر میں اس کا نام نہیں ہے، وہ بھی باہر ہیں، اور آتے ہیں پیچھے اور بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں آگے۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ جہاں جس کی جو جگہ ملے پہلے آئے، پہلی صف میں بیٹھے۔ ہاں بچے ہیں، ادب کا طریقہ ہے وہ پیچھے ہی بٹھا کریں، پہلے آئے چاہے بعد میں آئے، اس کا طریقہ ہے، بچے ہیں پیچھے بٹھا کر۔ لیکن یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ
ہم لوگوں کے اندر کچھ ذہن اور دماغ اس طرح کے ہیں، پہلے کے لوگ جیسا کیا کرتے تھے، نہیں آگے صف میں ہم ہی بیٹھیں گے، امامت ہم ہی کریں گے، جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ نہیں، ان کے لیے صفیں لگی رہتی تھی، باقی لوگ پیچھے رہے۔ آئیے آیت سے میں ثابت کرتا ہوں۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، بہت مختصر میں لے کر چل رہا ہوں۔ پیدا کرنے کے بعد کہا سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا علم کی بنیاد پر۔ ابلیس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں سجدہ کروں گا، میں پہلے پیدا ہوا ہوں، آدم آج پیدا ہوا ہے، بعد میں پیدا ہوا ہے، اور میں بڑی چیز سے پیدا ہوا ہوں، آگ سے۔ آدم مٹی سے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، بڑی چیز چھوٹی چیز کو سجدہ کرے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ ابلیس نے جرح کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے پوچھا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا میرا حکم پانے کے بعد؟ تو کہا اللہ تبارک تعالیٰ سے انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے، آگ مٹی کو سجدہ کرے۔ اور یاد رکھیے روئے زمین پر، اور تفسیر جلالین پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابلیس کا مقام و مرتبہ وہ تھا کہ وہ فرشتوں کے بیچ میں رہا کرتا تھا، وہ جنت میں فرشتوں کے بیچ میں رہا کرتا تھا۔ روئی زمین ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر انہوں نے سجدہ نہ کیا، اتنے اللہ کے مقرب اور قریب بندے۔ لیکن یہی کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں پہلے سے ہوں، آدم آج ہے۔ آج کی اس بھاشا میں کہہ دیا جائے میں باعث ثمار ہوں، آدم کھجوریا ہے، کوئی برا نہیں ہے، جملہ وہی ہے، بڑکپن کا جملہ دہرا رہا ہوں، میں خان ہوں تو انصاری ہے، یعنی بڑکپن کا جو جملہ ہے، جو نام ہے، اگر وہ نام اپنے آپ کے اوپر فٹ کرو گے تو یاد رکھیے گا تمام عبادتیں، تمام حج، تمام نیکیاں، تمام روزے برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جس طرح ابلیس نے کہا تھا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ہم آگے بیٹھیں گے، ہماری سیٹ پر کوئی بیٹھ نہیں سکتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اونٹ کی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح اونٹ ایک ہی جگہ پر بیٹھتے اس طرح سے مت کیا کرو، جہاں جگہ ملے وہاں آ کر کے بیٹھو۔ ایسا نہیں کہ میں بڑکپن ہوں، میں گاؤں کا بہت بڑا ہوں، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، لوگ مجھے، ہم پیچھے آئیں اور اس کو ہٹا کر کے بیٹھیں۔ یہ طریقہ مردوں کے اندر بھی ہے اور یہ طریقہ عورتوں کے اندر ہے۔ اور یاد رکھیے وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسِ، کہ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر یہ ہے کہ حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ ہے تکبر۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کون ہے میرے سامنے، کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے، کون ہے؟ ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ چیز آج ہم مسلمانوں کے اندر ہے، یہ چیز بھی آج ہم مسلمانوں کے اندر ہے، اس چیز کو نکالنا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، آج ہم مسلمان جمعہ جو ہفتہ ہفتہ پڑھتے ہیں وہ بھی رجسٹر میں نام نہیں چڑھتا، پتہ نہیں اس جمعہ کی گنتی ہوگی یا نہیں ہوگی، خود اندازہ لگا کر کے دیکھیے۔ اور یاد رکھیے کہ رب سے لو لگانے کے جو ذریعہ ہے، جو سیڑھی ہے، وسجد وقتریب، سجدہ کرو، رب سے قریب ہو جائے۔ ہم لوگ کہاں سجدہ کر رہے ہیں اور شور مچاتے ہیں، ہلہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل نہیں ہو رہی؟ شور کرتے رہو، مرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ
فآمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. بستی کے لوگ ایمان لاتے اور ڈرتے. ایمان لے آنا ہی کافی نہیں ہے، ڈرتے رہنا ہے، اللہ کا حکم مانتے رہنا ہے، نافرمانی سے بچتے رہنا ہے، رسول کی فرما برداری کرتے رہنا ہے، اس کی نافرمانی سے بچتے رہنا ہے. ڈرنے کا مطلب یہ ہے. ایسا نہیں خالی منہ سے بولتے ہیں ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں، خدا کا ڈر ہے خدا کا ڈر ہے، ایسا نہیں. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ڈرتے رہنا ہے. آج پوچھئے بہت سارے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں بس خدا کا ڈر ہے، ورنہ میں یہ کام کر دیتا ایسا کر دیتا، اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا خدا کا ڈر ہے. خدا کا ڈر ہے اس کے اندر. اللہ کے بندے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کھلا چیلنج ہے اللہ کی قسم، کھلا چیلنج ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. جو لوگ ایمان لانے کے بعد شرک کرتے ہیں، ملاتے ہیں، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے. آج ہم مسلمان شرک میں گرفتار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں شرک کے اندر پاؤں سے لے کر کے سروں تک. آج نظر دوڑا کر کے دیکھیے پچھم سے پورب اور اتر سے جنوب تک دیکھیے، نظریں دوڑا کر کے دیکھیے، آج ہم مسلمان شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو عذاب ہم نے جو نازل کیا تھا وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ مشرک تھے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو. پتہ یہ چلا نماز نہ پڑھنے والا مشرک ہے، اللہ کے ساتھ وہ شرک کر رہا ہے. اللہ کا حکم ہے کرو، میرا من کرتا ہے نہ کرو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے یہی لوگ تکبر کرنے والے، یہی لوگ تکبر کرنے والے ہیں. خود ہم لوگ فیصلہ کر کے سوچیں، ٹٹول کر کے دیکھیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر کہ کون ایسا ہم عمل کر رہے ہیں، کون ایسا ہم اچھا کام کر رہے ہیں جس کام کا وسیلہ ہم اللہ کے سامنے پیش کریں. کون ایسا عمل کر رہے ہیں؟ آج ہم مسلمان اللہ جو اپنی رحمتوں کو جو روکے ہوئے ہیں، یہ تھوڑا موڑا جو بارش جو ہو رہی ہے، یہ ہم کو لگتا ہے یہ جانوروں کی دعا ہے اور جانوروں کے بچانے کے لیے ہو رہا ہے تاکہ گھاس پھوس ہو جائے. ورنہ ہم انسانوں کے لیے بھی کھیتی کا موسم تھا، کیا چہچہی اور کیا کتنی خوشی ہوتی. لیکن افسوس ہے کہ آج ہم لوگ پھر بھی بے فکر ہیں، پھر بھی احساس تک نہیں ہے. اتنے بڑے کورونا سے گزرے، اس مار سے ہم لوگ گزرے، اور اب یہ مار پڑ رہی ہے پھر بھی احساس تک نہیں. کیا کرو گے؟ پیسہ ہی کھاؤ گے؟ پیسے کی مشین بنا لو، خوب پیسہ چھاپو، کیا اسی کو کھاؤ گے؟ نہ زندگی گزارنے کے لیے یہ دھان چاول، یہ گیہوں، یہ اناج، پھل فروٹ کی ضرورت ہے. کیا کھاؤ گے؟ مسلمانوں کب سدھرو گے؟ کب سدھرو گے؟ اتنے کچھ ہونے کے باوجود بھی آج ہم لوگ بگڑے ہوئے ہیں. قرآن و احادیث ہم لوگ سنتے ہیں، ہفتہ میں کم سے کم ایک دن جمعہ کی شکل میں ضرور سنتے ہیں. اس کے باوجود بھی آج ہم مسلمانوں کے اندر سدھار بہت کم ہے. آج دیکھیے گناہ کے اندر آج ہم مسلمان آگے، شراب نوشی میں دیکھیے مسلمان آگے، زناکاری میں دیکھیے مسلمان آگے. اور یاد رکھیے اللہ کے نبی کی حدیث سے کہ زناکاری جب عام ہو جائے، سود خوری جب عام ہو جائے تو اللہ بارشوں کو روک لیتا ہے. کیا زناکاری عام نہیں ہے آج موبائل کی شکل میں؟ گھر گھر پر آج بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر. کیا علاقے کے ہم لوگ دور دور میں سنا کرتے تھے، اب علاقے گاؤں گاؤں میں یہ حالات بن گئے ہیں. سود خوری کو دیکھ لیجیے آج کس طرح لوگ نام کو بدل بدل کر کے کھا رہے ہیں. کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا. مسلمانوں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور یہ ذمہ داری اللہ نے ہم سب کے اوپر دی ہے. کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر انسان ذمہ دار ہے، ہر مسلمان ذمہ دار ہے. ہر مسلمان کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے. پہلے ذمہ داری خود اسلام کے مطابق چلے،
دوسری ذمہ داری جو کچھ وہ جانتا ہے، جتنا علم ہے، اس علم کو دوسروں تک پھیلانا ہے۔ وہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی بھتیا کو، اپنے پڑوس کو، اپنے محلے کو، جہاں تک ملاقاتیں ہوں تمام لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے۔ کہاں آج یہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کہاں کر رہے ہیں؟ آج یہ کام ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ بڑی بہادری کی جمعہ کے دن ہم نے خطبہ دے دیا، اس کے علاوہ ہم نے کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی واعظ و نصیحت نہیں کی، لوگوں کو سمجھایا نہیں، بھلائی کا راستہ بتایا نہیں، برائیوں سے روکا نہیں، تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہا والذی نفسی بیدہ لا تعمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لوگوں ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا، ورنہ جب تم یہ کام کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور تم اس وقت دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی، نہیں کی جائے گی۔ چند لوگ آج ہم لوگ دعا کر رہے ہیں، کہاں قبول ہو رہی ہے؟ فلاں جگہ استسقاء کی نماز پڑھی گئی، فلاں جگہ، کہاں قبول ہوگی؟ آج ہم لوگ ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ مسلمانوں کبھی آپ نے غور کیا کتنے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، کیسے کیسے امیر لوگ جا رہے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ کیا ہمیں نہیں مرنا ہے؟ ہمیں نہیں جانا ہے؟ کیوں نہیں فکر کرتے ہیں؟ کیوں نہیں دھیان اور توجہ دیتے ہیں؟ اور سن لیجیے، جو بھی مکے کی شکل میں تھا اب اس پر بھی کیڑے پڑنے لگے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلہ۔ اللہ نے جب پہلی قوموں کے اندر جب عذاب بھیجا، عذاب بھیجنے کا کام اور شرک کے لوگوں کو مبتلا کیا، اللہ کو بھول بیٹھی تھی، اللہ کو نہیں مانتی تھی، وہی بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے۔ ہمارے حدیث کو بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، مورتی کو بناتے نہیں، کاسیاں کو بناتے نہیں۔ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے دل کو معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، خدا بنا لیا، اپنے من کی بات چلنا، اپنے دل کی بات کو ماننا، یہی ہوا بت، یہی ہوا معبود بنانا۔ میرا من نہیں کرتا، نہیں کریں گے، تم اپنے من کے مطابق چلو گے کہ قرآن احادیث کے مطابق چلو گے؟ غور کرنے کی بات۔ اس لیے اہل حدیث دل کی پوجا کر رہے ہیں، دماغ کی پوجا کر رہے ہیں، معبودیت کی پوجا کر رہے ہیں، کاروبار کی پوجا کر رہے ہیں، یعنی جو بھی اللہ کی عبادت میں رکاوٹ آ جائے وہی بت ہے۔ چاہے کام ہو، کاروبار ہو، کھیتی باڑی ہو، فیکٹری ہو، جو بھی چیز اللہ کی عبادت میں رکاوٹ آ جائے وہی بت ہے، وہی بت ہے۔ یہ مت سوچنا کہ ہم درگاہ اور مزار کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم مورتی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ میں نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ ہم اہل حدیث دل کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی قوموں کے اوپر جو عذاب بھیجا، فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ آیات مفصلہ، سورہ الحدید۔ اللہ نے فرمایا کہ طوفان کی شکل میں طوفان آ گیا، تمام درختوں کو، تمام گھروں کو اجاڑ کر دیا۔ نہیں دیکھا کیسے کیسے لوگ تھے آج بے گھر ہوئے، کیسے کیسے لوگ تھے آج کس طرح سے ہو گئے، اجاڑ کر کے رکھ دیا۔ اور ٹڈیوں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، پورے فصل کو صاف کر دیا۔ گھون کا عذاب، کھوجے اور مرغا جو رکھے ہوئے تھے، بورے میں چاول جو رکھے ہوئے تھے، تمام کے اندر کیڑے پیدا ہوئے، گھن پیدا ہوئے، تمام کے غصہ بنا کھانے کے قابل نہیں۔ اور زکاتے اور میڈھوکوں کا عذاب آیا، میڈھک ہی میڈھک، بدبودار سڑا بڑا میڈھک، کھانے میں، برتن میں، بچھونے میں، جہاں کے کھو میڈھک ہی میڈھک۔ لوگ پریشان ہو گئے، وقت کے نبی کے پاس آئے، کہا کہ موسیٰ دعا کیجیے، اب ہم لوگ گڑبڑی نہیں کریں گے، اب ہم لوگ سرکشی نہیں کریں گے، اب ہم لوگ بدماشی نہیں کریں گے، اب ہم لوگ ایمان لائیں گے۔ عذاب ہٹا، پھر بدماشی شروع،
اور خون کا عذاب آیا، بدبودار خون، پانی پی رہا ہے خون، جدھر دیکھو خون ہی خون۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں، یہ متکبروں کا انجام ہوا، تکبر کرنے والوں کا انجام ہوا۔ اللہ کے بندے خدا تو وہی ہے جو آدم کا خدا تھا، جو نوح کا خدا تھا، جو آج کا خدا تھا، فرعون کا خدا تھا، وہی تو خدا ہے۔ جب پہلی قوموں کو تباہ کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، تو ہمیں برباد نہیں کر سکتا ہے، ہمیں ہلاک نہیں کر سکتا ہے۔ وہی عذاب اللہ بھی دوبارہ نہیں دوہرا سکتا ہے، ضرور دوہرا سکتا ہے۔ اس لیے مرد عورتوں ہوشیار ہو جاؤ اور بدمعاشی کرنا چھوڑو، غلط کام کرنا چھوڑو، اللہ کو اس کے رسول کے فرما بردار بننا دیجیے۔ فَقُلْ أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ فَمِنْهُمْ عَاصِمٌ۔ اللہ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو ہم نے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، آج کو ہم نے چیخ ہوا کے ذریعے سے، کچھ قوموں کو ہم نے کڑک ملک کے ذریعے سے، کچھ قوموں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کچھ قوموں کو ہم نے سمندروں میں غرق کر دیا، اور اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ، بلکہ ان لوگوں نے گناہ کر کے خود عذاب کو دعوت دی۔ گناہ کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا برداشت۔ کیوں کرے گا؟ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، جس ذات کی نعمت جو سانس لے رہے ہیں، جو ہوا کے ذریعے سے ہم زندہ ہیں، یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے سے ہم زندہ ہیں، اور ہم اسی ہوا کے ذریعے جیے، اسی پانی کو پیے، اسی کے دیے ہوئے اناج سے ہم پیدا اٹھائیں اور اسی کی نافرمانی کریں۔ ہم سے بڑا غدار، ہم سے بڑا دہشت گرد، ہم سے بڑا RSS کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے اسلام کی نظر میں۔ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ دن مسلمان ہیں، جمعہ کے دن آگے پکا مسلمان بن گئے، جمعہ کے دن آگے سے مسلمان ہو جائے گا۔ کس نے آپ کو کر دیا؟ اس شیطان نے آپ کو بہکا دیا ہے کہ جمعہ پڑھو باقی سب کچھ چھوٹ ہے۔ کس نے آپ کو بتا دیا ہے؟ جمعہ تو اس کے لیے جو 5 وقت کی نماز پڑھو، جمعہ بھی اس کے لیے جو جمعہ ہی نہیں پڑھو اس کے لیے کوئی نماز نہیں، جاؤ جاؤ خود بن جاؤ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مگر یہ مت سوچنا کہ جمعہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، جمعہ والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایک وقت کی نماز پڑھنا چھوڑ دے، جو جماعت کے ساتھ شامل نہ ہو، اس کے بارے میں اسلام کا تذکرہ منافقوں کی پہچان بتلاتے ہیں اللہ کے نبی، جو عشاء کی نماز میں جماعت کے ساتھ نہ پہنچے، جو فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ نہ پہنچے، وہ منافق ہے۔ اور ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، منافقوں کا وہی حشر ہوگا جو کافروں کا۔ اور یاد رکھیے گا منافق کی ڈبل سزا ہے، کافروں سے بڑا سزا ہے منافقوں۔ تم سب سے پوچھتے جانتے پوچھتے تم غداری کرتا تھا، تم جان بوجھ کر اسلام کے احکام کو تم چھوڑ دیتا تھا۔ آج ہم مسلمان اگر ہم کافر نہیں تو منافق ہے، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا اور جماعت میں شامل نہ ہونے والا، سستی اور کاہلی کرنے والا جب مجرم ہو سکتا ہے، جو نماز نہ پڑھے دیکھا نہ مجرم ہوگا۔ خود سوچ کے دیکھیے، خود نظر رکھیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ناراض، ہم سب سے دکھے ہوئے، ہم اپنے رب کو کیسے بنائیں؟ وقال اللہ انی معکم، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس انسان کے ساتھ ہوتا ہوں جو نماز کو کرے۔ کیوں نہ ہم مومن بنے، کیوں نہ ہم توحید پرست بنے، کیوں نہ ہم ایمان والا بنے؟ ایمان والا بن جائیے۔ من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ مرد عورت دونوں کو نیک بننے کو کہا، مرد بھی نیک بن جائیں، عورتیں بھی نیک بن جائیں، تب جا کر کے تمہاری زندگی امن، چین، شانتی کی اور خیر و برکت کی زندگی بنے گی۔ ورنہ یاد رکھیے گا، چیختے رہیے گا، چلاتے رہیے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتا ہے جو میری ذکر سے اعراض کرتا ہے، انکار نہیں، اعراض، انکار کرنا ڈائریکٹ انکار کرنا نہیں مانی ہو جائے، جو کرنا ہے وہ انکار کرنا، ایک ہوتا ہے اعراض کرنا،
انکار نہیں کرتا لیکن وہ کام وہ وقت پر ٹائم پر نہیں کر رہا ہے، بعد میں کر رہا ہے، کریں گے. جیسے ہم انسانوں کے یہاں اگر کوئی مزدور کام کرے وہ ذرا سستی کرے، دیر سے کرے، اور جب اس کا موڈ بن جائے تو جلدی جلدی وہ کام کر دے تو ہم کیوں ان کی تعریف کرتے ہیں. لیکن نماز کے معاملے میں خاص کر کے اس میں جو ہمارا جو سستی کر رہے ہیں یہ بھی ایک جرم ہے، گناہ ہے سستی کرنا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. سستی کرتے ہیں منافقوں کی علامت پہچان ہے. اسی لیے سستی بھی نہ کریں، کاہلی بھی نہ کریں. آپ جس حالت میں ہیں، جس پوزیشن میں ہیں، آپ کے لیے قانون اسی پوزیشن پر لاگو ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ ہم مسلمان کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں برائی نہیں کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا قتل کرنے سے علماء نے لکھا ہے قتل کرنے سے بڑا گناہ، چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ، زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ، شراب پینے سے بھی بڑا گناہ. جتنے گناہ کے جو گنتیاں ہیں تمام گناہوں سے بڑھ کر کے سب سے بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا. جی یاد رکھیے گا نمازوں کو چھوڑ دینا سب سے بڑا گناہ. مسلمان بنے رہنے کے لیے پانچوں وقت کا نماز جاری اور چالو رکھنے ہوگا تب مسلمان رہے گا، ورنہ مسلمان سے باہر ہو جائے گا، مسلم یہود و نصارہ چاہے جو بھی بنے. مسلمان بنے رہنے کے لیے یہ کام آپ کو کرتے رہنا ہے. کب تک واقع رب کا یقین، جب تک کہ آپ کی موت نہ آئے. کہاں ہو مسلمانوں؟ کہاں بھٹکے ہوئے ہو؟ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ اور شکوا کرتے ہیں ہمارا حکم بڑا برا ہے، اللہ بارش نازل نہیں کر رہا ہے، برسات نہیں ہو رہی ہے. مسلمان اپنے رحم و رحمت کو کرنے والا بنے، استغفار کرنے والا بنے. اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اولاد تمام چیزوں سے نوازے گا. اس لیے ہم بننے کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، دوسروں کی ذمہ داری کو بھی نبھانے کی کوشش کریں اور ہر طرح کی تمام طرح کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہم جميع مسلمانوں کو قرآن و سنت پر چلنے والا بنا. الہ العالمین ہم لوگ اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں، اللہ ہم سب کو اسلام سے قریب کرے. الہ العالمین ہم جو لاچار ہیں، مجبور ہیں، اللہ تو ان کی لاچار الہ العالمین جو بیمار ہے اللہ کی بیماری کو دور فرمائے. الہ العالمین ہم سب خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، اللہ سب کی طرف سے معافی مانگے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو بخش دے. اللہ تو اپنی رحمتوں کا نزول، تو اپنی برکتوں کا نزول کر دے گا، بارش کی شکل میں نازل کر دے گا. الہ العالمین جب تک ہم لوگوں کو آپس میں مل جل کر کے رکھ اور خاتمہ فرما، ایمان مل کر فرما. ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم